السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انہ کان توابا. اسلامی سال کا آغاز حضور کی ہجرت سے ہوتا ہے اور اس کا پہلا مہینہ محرم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ہجری کا آغاز فرمایا. آج 11 محرم ہے. 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس فرعون کو غرق کیا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے اونچا رب ہوں. حضور مدینہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے. دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں. فرمایا بھائی، پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی اس دن اللہ تبارک و تعالی نے ہم بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی. تو حضور نے فرمایا جتنا تمہارا یکجہتی کا حق ہے اس سے کہیں زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یکجہتی کرنے کا حق ہمارا ہے. لہذا ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے. مطلب یہ ہوا کہ مظلوموں کے ساتھ صدیوں بعد یکجہتی کا اظہار یہ حضور کی سنت ہے اور ایمان کا سمبل ہے. اللہ اکبر. اور آج کا جو جمعہ ہے یہ افغانستان میں اللہ کے شیروں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور اس فتح کے بعد آج پہلا جمعہ ہے. تو ہمارا یہ جمعہ ہمارے امیر محترم نے فرمایا سارے پاکستان میں اظہار یکجہتی کرنا ہے. اللہ اکبر.
میرے بھائیوں، آج کا جمعہ بڑی خوشیوں کا جمعہ ہے. یہ صدیوں بعد اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا. اب جو منظر پھر وہاں بپا ہوا، اللہ اکبر. دیکھیں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا. سارے عرب کی طاقتوں نے، قرآن نے ان کو احزاب کہا. حزب کی جمع احزاب، ساری طاقتیں آ گئی. اللہ تبارک و تعالی نے سب کو شکست سے دو چار کیا. بہت بڑی فتح تھی. اس فتح کے بعد ان کی کمر ایسی ٹوٹی، اب ساتھ انہوں نے معاہدے، حدیبیہ کا معاہدہ، اس کی خلاف ورزی کی. تو حضور نے مکہ پر چڑھائی کی اور امن کے ساتھ مکہ کو فتح فرما لیا. ایک اور انقلاب ہے ہمارے سامنے، یہ انقلاب ایران ہے. لیکن یہ جو انقلاب تھا یہ صرف اپنے ملک میں تھا اور اپنے ہی لوگوں کے، یعنی شاہ ایران کے خلاف تھا. شاہ ایران بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا تھا، اور خمینی صاحب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے. یعنی گھر کا انقلاب تھا. لیکن جو طالبان کا انقلاب ہے، اللہ اکبر، یہ ساری دنیا کے کفر کو شکست دینے کا انقلاب. یہ ہماری ہے. جس طرح حضور نے سارے عرب کی طاقتوں کو شکست سے دو چار کیا، یہ حضور کی مبارک زندگی کی روشنی میں وفا ہونے والا انقلاب ہے. ساری دنیا میں ایک کونے پر آسٹریلیا ہے جہاں سورج چڑھتا ہے، جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ تینوں ملک امریکہ کے ساتھ، درمیان میں سارا یورپ، ساری دنیا امریکہ کے ساتھ. جو نہیں ہے امریکہ کے ساتھ وہ غیر جانبدار ہے. اور دنیا کا دوسرا کنارہ کینیڈا ہے، وہ بھی امریکہ کے ساتھ. ساری دنیا کا نقشہ دیکھو، سارا جہان امریکہ کے ساتھ، ناٹو کی پاور امریکہ کے ساتھ، اور مقابلہ کن سے؟ نہتے غریب مسکین. اللہ، یہ انقلاب اس لحاظ سے بڑا عظیم انقلاب ہے. اللہ، بھروسہ کس پر؟ صرف اپنے اللہ پر. اللہ کو ایک اور غیرت آئی. جب روس کو شکست ہوئی، لوگوں نے کہا یہ امریکہ نہ ہوتا تو پھر کیسے کامیابی ملتی. اب امریکہ آ گیا، اب امریکہ کی شکست ہوئی، اب کیا کہیں؟ اب سب پریشان. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، فرعون وحش والے رب نے ڈبویا، اور پھر کیا فرمایا؟ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ. اور جن کو غلام بنایا گیا تھا
بنو اسرائیل غلام لڑکیاں زندہ رکھ کے ان سے بدماشیاں، بچے ذبح، غلام اللہ فرماتے ہیں میں نے فرعون اور اس کی ساری فوج اور اس کی ساری حکمرانی، بیوروکریسی سب کو ڈبویا، بنو اسرائیل کو ادھر منصبہ دیا، ادھر مصر کا حکمران بنا دیا، اور جو فرعون کے محلات تھے ان کا مالک بنا دیا، سارا انفراسٹرکچر سارا بنایا میں نے ان کے حوالے کر دیا۔ اب یہ طالبان پہلا دور حکومت، پلے کچھ بھی نہیں تھا، 20 سال قربانیاں دیتے رہے۔ میرے اللہ کا نظام دیکھو، 20 سال قربانیاں دیتے رہے، اور اب ساری دنیا شکست سے دو چار ہو کر بھاگی۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں امریکہ نے کھربوں ڈالر لگا کر روڈ بنائے، سڑکیں بنائی، موٹر وے بنائے، انڈیا نے پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی، سلمان ڈیم بنایا، اور پھر جناب چابہار سے لے کر وایا ہلمند بہت بڑا موٹر وے بنایا، ہر ایک نے بنایا، جاپان نے، یورپ نے، سب نے پیسہ خرچ کیا، سارا پیسہ خرچ کیا۔ عرش والے رب نے کہا او مجاہدو، لو میں نے تمہیں افغانستان دیا، ان کو بتایا، بنایا، سارا کچھ تمہارے حوالے کر دیا۔ کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب جناب ساری دنیا حیران اور پریشان۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے، بولو یہ میرے اللہ کا دور کا سب سے بڑا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ یہ اللہ کے حکم کے ساتھ جو مارے اور کمزور ہوتے ہیں نا وہ طاقت میں آتے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو داخل ہوئے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے بنو اسرائیل کو کہا تھا، پڑھو سورہ البقرہ، کہ القدس فتح کر لیا، تو جب فتح کر لو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ وہ سجدہ کرنے کی بجائے کیا کہنے لگے؟ سجدہ کرتے ہوئے بخشش مانگنے کی بجائے کہنے لگے ہمیں روٹی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، طالبان داخل ہوئے سجدہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے، اور امریکہ کا بنایا خالیستان ایوان صدر اس کے اندر داخل ہوئے، تو وہ ملا عمر کے بیٹے یعقوب کو بٹھایا، تو آنسوں کی برسات اور ساتھ قرآن کی آیت کی تلاوت، سورت کی تلاوت۔ عرش والے رب نے فتح مکہ سے پہلے سورہ النصر نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ سورت نازل فرمائی، حضور مکہ کی طرف جا رہے تھے، اللہ اکبر، کیا پڑھ رہے تھے؟ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ۔ اور حضور اونٹنی پر تشریف فرما ہے، اور اونٹنی پر بیٹھے ہی سجدہ ریز ہے، اونٹنی پر بیٹھے ہی۔ حدیث میں آتا ہے آپ کا ماتھا مبارک آگے کجاوے کے ساتھ لگ رہا تھا، ساتھ عرش والے رب کے دربار میں جھکے ہوئے ہیں، اور کیا تلاوت کر رہی نصر اللہ والفتح
طالبان اندر داخل ہوئے، سب سے پہلے انہوں نے ایمان صدر کے اندر کس نے بنایا؟ امریکہ نے بنایا، اور 20 سال کے بعد اللہ وہ قرآن جو حضرت محمد کریم پر نازل ہوا وہ طالبان پڑھ رہے۔ سبحان اللہ، یار کتنا بڑا انقلاب ہے۔ اور اس کے بعد کیا پڑھا؟ پھر حضور پر درود پڑھا، اللہ اکبر، ساتھ آنسو گر رہے ہیں۔ اور سورہ احزاب کے اندر بھی احزاب یعنی ساری یونائٹڈ فورسز کو شکست ملی ہے، تو ہم نے درس کیا دیا سورہ احزاب کے اندر، فرمایا اس لیے کہ مکہ میرے مصطفیٰ نے فتح فرمایا، اس سے پہلے یونائٹڈ فورسز کو شکست دی، اور قیامت تک کے لیے جس کو عزت ملے گی اسی راستے سے ملے گی، اور وہ جس کو عزت ملے گی اسی راستے سے ملے گی۔ جس راستے پر نہیں چلے گا غلامی کرتا رہے گا، ذلت اٹھاتا رہے گا، عزت ملے گی تو حضرت محمد کریم کے راستے سے۔ یہ سبق کس کو ملا ہے؟ یہ سبق سارے عالم اسلام کو ملا ہے، بولو سارے عالم اسلام کو ملا ہے۔ اللہ اکبر، پوری دنیا کے مسلمانوں کو سبق ملا ہے، رب نے عطا فرمایا ہے، راستہ ایک ہے، اور راستہ حضرت محمد کریم کا ہے، عبداللہ کے نام کا ہے، آمنہ کے چاند کا ہے، حسن حسین کے نانا چاند کا ہے، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم اور زینب کے بابت جنگ کا راستہ تو یہی ہے، اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے تھے اتنا بڑا کفر، اس کا چنگل، اس کے شانگل، اس کی زنجیریں، یورین کی زنجیریں، باقی زنجیریں، آئی ایم ایف کی زنجیریں، ورلڈ بینک کی زنجیریں، سود کے سلاسل و اغلال اور سنگل، ان کو کون توڑے گا؟ عرش والے رب نے آج بتا دیا میرے مصطفیٰ پہ چلنے والا راستہ توڑے گا۔ اللہ اکبر، چل کر تو دیکھو، چل کر دیکھو، اللہ اکبر، دربندہ کیا ہے۔ اب جناب والا حضور قرآن پڑھتے پڑھتے کہاں پہنچے؟ مکہ میں داخل ہوئے، اور امن بیت اللہ شریف میں چلے گئے، وہاں تشریف لے کر 360 بتوں کو توڑا، 360 بتوں کو توڑا، اور پھر پوچھا ہاں بھائی میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو سب نے کہا آپ بھی کریم، آپ کے ابا جی بھی کریم، آپ کے دادا جی بھی کریم۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کرم کی بھیک مانگتے ہیں، بولو کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اور کون مانگتے ہیں؟ جنہوں نے حضور کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مکہ سے نکلتے ہوئے مدینے جانے کے لیے روکا، آپ اونٹ سے گری، اس وقت حاملہ تھی، اور جب گری پھر کیا ہوا زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، حضرت خباب کو دیکھتے کوئلوں پر لٹایا، حضرت بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا، اوپر پتھر رکھا اور کہا ہاں بول، کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت سمیہ کا ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرا دوسرے اونٹ کے ساتھ ابو جہل نے مخالف سمت میں دوڑایا، دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔
آنکھوں میں سلائیاں گرم پھیری گئی، نور آنکھوں کا ختم، کتنے ظلم کیے۔ حضرت حمزہ کا کلیجہ سینہ چاک کر کے پھر اس کو کھانے کی کوشش کی ہندا نے، ابو سفیان کی بیوی نے، پر نکل نہ سکی، کھا نہ سکی، پھر جناب اس کو واپس نیچے پھینکا۔ یہ سارے ظلم ہیں، اللہ اللہ، یہ سارے ظلم کرنے والے مکے کے لوگ آج حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی کریم، ابا بھی کریم، دادا بھی کریم۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے باپ کو بھی بھول گئے، اپنے دادا کو بھی بھول گئے، پردادا کو بھی بھول گئے، سب کو بھول گئے۔ اللہ اللہ، حضور نے فرمایا کریم کریم پوچھتے ہو، کریم کون ہے؟ کریم حضرت یوسف تھے، کریم ان کے والد حضرت یعقوب تھے، کریم ان کے والد حضرت اسحاق تھے، کریم ان کے باپ حضرت ابراہیم تھے۔ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، جس طرح کریم نے کہا اپنے بھائیوں کو لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، تمہیں کچھ نہیں کرتا، معاف کیا، انتم الطلقاء۔ جب بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے نا، تینوں پہلے تعلق ہوتا ہے، تینوں طلاقیں دے دی، اب تعلق ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا تمہارا میرا تعلق تو ہے، تم برادری بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، سارے ہو، دوسرے تیسرے سارے ہو، لیکن انتم الطلقاء، یہاں مطلب یہ ہے میں نے تمہیں آزاد کر دیا، وگرنہ رواج یہ تھا بندوں کا قتل عام، عورتیں لونڈیاں، لیکن آج تاریخ رقم کرتی، انسانی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا، رحمت للعالمین نے فرمایا جاؤ تم سب کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، سب کو آزاد کر دیا۔ اور اب طالبان داخل ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ کلا جنگی میں کیا ہوا؟ 10,000 جب امریکہ آیا، آج حقوق انسانی کا سبق پڑھاتے ہیں نا، 10,000 طالبان مجاہدوں کو، ان کو جنابے والا کنٹینروں میں، ایئر ٹائٹ کنٹینروں میں بند کر کے، اوپر دھوپ، نیچے ریت کی گرمی، اور نیچے بعض جگہ آگ جلائی گئی، اندر دم گھٹ کر تلے لے لے کر شہید ہوئے۔ ڈاکٹروں نے چیک کیا تو اپنے جسموں کے پسینے چاٹ چاٹ کر شہید ہوئے۔ میں نے میدان میں، یہ افغانستان کی سرحد کے ساتھ لگتا ہے، آج سے کوئی 16-17 سال پہلے میں نے وہاں خطبہ جمعہ دیا، کوئی 18 سال پہلے۔ تو بعد میں کھانے کی طرف چلے تو ایک نوجوان کو 30-35 سال کا کہنے لگا شاہد صاحب میرے گھر میں چائے پینی ہے۔ میں نے کہا پیئیں گے۔ جب چائے پینے کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ جی میں ادھر مزار شریف میں شمال میں الیکٹریشین تھا، اچانک یہ امریکہ نے حملہ کر دیا، شمال والے دوستوں وغیرہ یہ ساتھ تھے، اللہ اکبر۔ اور کہتا ہے کہ جی ایک کمانڈر ان کا، یہ درشی دوستوں کا جو بڑا ظالم، جس کو یورپ نے بھی، امریکہ نے بھی عیسائی کہا، یہ سارے ظلم اس نے کیے، تو مجھے اس کی کوٹھی میں، کمانڈر کی کوٹھی میں کوئی الیکٹریشین کا بجلی کا کام تھا، میں وہ کرنے کے لیے گیا تو ایک بہت بڑا ڈھیر تھا، اس ڈھیر سے نیچے نا خون رس رس کر جل رہا تھا۔ میں نے کہا یار اس کے نیچے کیا ہے؟ گوشت پڑا ہے کیا ہے؟ کہتا میں نے وہ جو اوپر چادر پڑی تھی نا ترپال، میں نے اس کو اٹھایا تو بہت بڑا ڈھیر عورتوں کی چھاتیوں کا تھا، مجاہدین کی عورتیں، عرب عورتیں، اور وہاں کی عورتیں، اللہ اکبر۔ مجاہد ان کو تو اب چھوڑ کے بھاگے، گرفتار ہوئے،
عورتوں کو پکڑ کر چھاتیاں کاٹ کر ڈھیر لگائے گئے، یہ ظلم کیے گئے، تہ خانوں کے اندر ان کو کھڑا کیا گیا۔ اب جب کھڑا کیا گیا، اب یہاں تک سینے تک پانی تھا، تو تھکے ماندے ٹوٹے پھوٹے کب تک کھڑے رہتے؟ جب گرتے ڈوبتے پھر کھڑے ہوتے، آخر کار اسی طرح ڈوب ڈوب کر سارے شہید ہوئے۔ کوئی کنٹینروں میں شہید ہوئے، کوئی اس طرح شہید ہوئے۔ 10,000 قبریں ہیں وہ دشت لیلا کے اندر۔ اللہ اکبر! یہ سارے ظلم ہوئے، پر ان سارے مظالم کے باوجود طالبان نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جنہوں نے ہم پر ظلم کیے ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ یار چھوٹی بات ہے، ظلم کے حق کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ یہ جناب حقوق انسانی کا احترام کرتے ہیں۔ اور حقوق انسانی کا سبق تم دو، اے پڑھے پوچھے تھے آپ مسئلہ نہیں ڈال، اور ظالموں ظلم کرنے والوں تم دو مشورے حقوق انسانی کے، اور پامالیاں تمہارے پرچم تلے ہوئیں۔ اب یہ جو پامالیاں کی تو طالبان افغانستان نے، اللہ اکبر، اور پاکستان سے بھی پیغام گئے، اللہ اکبر، ان کا اپنا نظریہ بھی یہی تھا، یہاں سے بھی علماء کے پیغام گئے، ہمارے پاکستان کی حکمرانی کے پیغام گئے، اور انہوں نے پیغام کیا دیے؟ انہوں نے کہا بھائی حضرت محمد کریم کی سنت کو تازہ کر دو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اب ساری دنیا پریشان ہے۔ ہم نے سوچا تھا یہ قطرے عام کریں گے، یہ گردنیں اڑائیں گے، یار یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ تو کابل ایئرپورٹ بھی انہوں نے امریکہ کے حوالے ہی رہنے دیا کہ بابا نکل جاؤ، اور باقیوں کو کہا نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور جو جہاں افسر تھا حکومت کر رہا تھا حکومت کرتا رہے۔ یار کمال نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، پوری دنیا کی ہسٹری میں، تاریخ میں جو اب تک معلوم ہے، 3 ایسے واقعات ہوئے۔ پہلا واقعہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی اور مکہ نے بنیاد رکھی۔ دوسرا واقعہ بیت المقدس فتح کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے، تو اس وقت انہوں نے معافی دی۔ اس سے پہلے عیسائیوں نے مسلمانوں سے جب یہ لیا تو القدس کی گلیوں میں، اللہ، پنڈلیاں چلتے ہوئے بازاروں میں مسلمانوں کے خون سے لت پت ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں، صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تو عام معافی کا اعلان کیا۔ اور تیسرا واقعہ ہوا ہے پوری انسانی تاریخ کے اندر تو طالبان نے رقم کیا ہے کہ اتنے بڑے مظالم کے باوجود کیا تمہیں معاف دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا نام ہے اسلام۔ بولو اس کا نام ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ عرش والے رب نے ایسے تو نہیں نا فرما دیا، فرمایا سامنے آ گیا۔ اللہ اللہ، صحابہ نے کہا یا
تو اس نے بڑی کی ہے، پر یہ معافی مانگتا ہے اور یہی عزت بھی چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی جمع نہیں۔ اللہ اکبر، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور حضور نے جب عورتوں سے بیعت لی اللہ اکبر تو فرمایا تم اللہ وحدہ لا شریک کو مانو گی، شرک اس کے ساتھ نہیں کرو گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ اللہ اکبر، تو کہنے لگی حضور فاتح ہیں، بولو حضور فاتح ہیں۔ یہ مفتون ایک عورت ہے، لمبی نہیں نہ بنی ہے، لیکن دلیری دیکھو کیسی، کہتی ہے بھلا دنیا کی تاریخ میں یہ مثال ملتی ہے فاتح کے سامنے کوئی آ جائے، مثال نہیں ملتی۔ اچھا آ جائے، معافی دے کر آئے، پھر آگے سے زبان بھی ذرا لمبی کرے، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بچے پال کر جوان کیے، آپ نے بدر میں قتل کر دیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہمت پر یہ جرأت دی ہے تو حضرت محمد کریم کے اخلاق نے دی ہے، آپ کے خلق عظیم نے دی ہے۔ اللہ، اور آج ان کو بھی جرأت دی ہے۔ امریکہ کہتا ہے ایئرپورٹ میرے کنٹرول میں ہے، ارد گرد ویسے طالبان کا کنٹرول ہے، اندر انہوں نے کنٹرول دیا ہوا ہے، کنٹرول لینا چاہیں تو چند منٹ کی بات ہے، لیکن کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ وہ کہتا ہے آج کہ میں نے تھوڑی سی تاریخ بڑھا دی ہے، طالبان صبر کریں گے، کوئی بات نہیں، کتنی کو تاریخ بڑھائے گا۔ اللہ اکبر، اور میرے بھائیوں یہ صبر، یہ حوصلہ اللہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اچھا اب بنایا کس کو؟ آج تمہیں پتے کی بات بتلا، حضور نے اس کے بعد حضرت بلال کو بلایا، کہا بلال لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آرڈر ہے؟ فرمایا بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ یا رسول اللہ اوپر چڑھ کر کیا کروں؟ فرمایا اذان دے دو۔ وہی اذان اللہ اکبر جس کی مکے میں اجازت نہیں تھی، مکے میں اجازت سے مراد اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی، اب اذان کو حضرت بلال تو غلام تھے، اوپر چڑھ گئے، قریشی سردار کہنے لگے، ایک سردار بولا بڑا بڑا سردار، کہتا ہے کاش آج سے پہلے تو مر گیا ہوتا۔ ساتھ والوں نے پوچھا سردار کی کیا ہوا؟ کہنے لگا یار یہ دن بھی آنا تھا، چلو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھا دیتے، کوئی ہاشمی چڑھا دیتے، قریشی چڑھا دیتے، کوئی سردار اپنا مسلمان اوپر چڑھا دیتے، ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر، یا کیا کہ ایک غلام وہ بھی عربی نہیں اجمی بھی ایسا جو کالا جا، کاش آج سے پہلے مر گیا ہوتا۔ اللہ اکبر، اب جناب اوپر چڑھے، اللہ اللہ سبحان اللہ، کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اذان پہلے بھی اللہ آخر بھی اللہ، اللہ اکبر شروع میں بھی اللہ، لا الہ الا اللہ آخر پر بھی اللہ، هو الأول والآخر، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. اول بھی اللہ آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ آخر بھی اللہ، اللہ اللہ. اور پھر کیا کہا؟ اللہ اللہ. آج بھی وہ اذانیں گونج رہی ہیں، آج بھی اذانیں گونج رہی ہیں. اور پھر جب قادسیہ وضع ہوا اللہ اللہ، تو اس وقت سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ عنہ وائٹ ہاؤس ریڈ ہاؤس، کیسر کا وائٹ ہاؤس اور کسرا کا ریڈ ہاؤس، اس ریڈ ہاؤس پر کسرا کا، ایرانیوں کا، اس پر مؤذن کو چڑھایا. اور جمعے کا دن تھا یار، آج بھی جمعہ پہلا جمعے کا دن، اس دن بھی جمعہ کا دن تھا. ریڈ ہاؤس سے گنبد پہ چڑھا اور یہی اذان کہی اور نیچے خطبہ ہوا. اللہ اللہ. میرے بھائیوں اشوار اب نظارے کرواتا ہے. پر 21ویں صدی میں بھی یہ نظارہ دیکھنے کو ملے گا. دنیا توجہ نہیں کرتی. کیا ہوا بیٹا یار؟ کرو کپڑے اکیسویں صدی میں بھی اس کا نظارہ ہوگا. میرا عرش والا نام کر بھائی کون اس کی توجہ کرتا ہے؟ اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں اب عرش والے لوگ نے یہ ہے اصل اذان، یہ اذان کا اصل موقع. اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا، مصور پاکستان نے فرمایا الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، مگر الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، مگر مجاہد کی اذان اور ملا کی اذان، بولو مجاہد کی اذان اور ملا کی اذان اور حضرت بلال کی اذان اور میرے پیارے مولوی کی اذان، یہ زمانے لوگ فرماتے ہیں مسافر پاکستان فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ ایسا سبب اور درس ہے کہ حضور نے فرمایا مؤذن اذان دے تو جو بھی سنتا ہے وہ اس کا جواب دے. جواب دینے کا مطلب کیا ہے کہ اس اذان بلالی کو یاد رکھے. کعبے پر جو اذان کی گئی تھی اس اذان بلالی کو یاد رکھے. اور پھر آخر پر دعا کیا بتلائی؟ پہلے درود اور پھر اس کے دعا، اس کے بعد دعا. سننا اس کا معنی مفہوم امیر حمزہ سے سننا بڑے آپ نے سنے ہوں گے. اللہم رب هذه الدعوة التامة. اور درود رسول اللہم اے اللہ رب هذه الدعوة التامة. یہ جو دعوت ہے نا، یہ جو اذان بلالی ہے، هذه الدعوة التامة، یہ التامہ ہے، یہ مکمل ہے، یہ absolutely complete ہے. کیونکہ اس کا آغاز اللہ سے ہوتا ہے، اس کا کام بھی اللہ کے نام پر ہوتا ہے، یہ complete ہے. یہ پورا اسلام ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں. آ جاؤ اس دعوت کی طرف. یہ اسی کا نام اسلام ہے. زمین پر اسی کا نفاذ ہونا چاہیے. اللہم رب، رب کا معنی
پھر کشمیر میں سری نگر میں بھی یہ وہ سری نگر میں بھی یہ گونجے اللہم اللہم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة. اللہ اس مکمل دعوت اس اذان اس اسلام اس کو پالنے والے آت محمد وسیلہ والفضیلہ پالتا چلا جا قیامت تک پرورش کرتا چلا جا اسلام چھاتا چلا جائے اذان بلندی گونجتی چلی جائے. آخر کار رزلٹ کیا نکلے؟ دنیا پر اسلام چھاتا چلا جائے اسلام نظر آئے. جو اسلام کو قبول نہ کریں وہ بھی امن کے ساتھ اسلام کے پرچم کرے زندگی گزارے حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے. پھر حضرت محمد کریم کو مقام وسیلہ عطا فرما مقام فضیلہ عطا فرما مقام محمود عطا فرما. جنگ اس راستے پر چلتا چلا جا اذان بلند کرتا چلا جا اس کا حق ادا کرتا چلا جا حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے حضرت محمد کریم کے مبارک پیارے ہاتھوں میں حضرت کوثر کا جام پیتا چلا جا اور فردوس میں داخل ہوتا چلا جا. یہ ہے اذان. اللہ اکبر. میرے بھائیوں جو آج سے 40 سال پہلے ہمارے مدارس کے اندر جب علماء محدث شیوخ الحدیث حدیث کے سبق پڑھاتے تھے قرآن کی آیات جہادی وہ پڑھاتے تھے تو طلبا پوچھتے تھے استاد یہ جہاد کب ہوگا؟ اب تو کوئی نہیں یاد رہ گیا. تو وہ کہتے تھے کہ اب تیروں تلواروں کا دور ختم ہو گیا ہوائی جہازوں کا دور آ گیا میزائلوں کا دور آ گیا اب جناب توپوں کا دور آ گیا اب تیری نوف کا اور یہ دور آ گئے. تو اب تو بھائی جہاد کیسے ہوگا کوئی پتہ نہیں نظر نہیں آتا ہوگا. اللہ اکبر. وہ یہ کہتے تھے اور میرے بھائیوں میرا رابط ٹائم لے آیا ہوا پھر ڈرون آ گیا ٹیکنالوجی آ گئی. کیا کہتا ہے جو بائیڈن کہتا ہے دنیا کی 3.5 لاکھ فوج ہم نے تیار کی اور ایسی شاندار تربیت دنیا میں کسی فوج کو نہ ملی ہوگی جیسی ہم نے دی. ہر فوجی کو $5 لاکھ تنخواہ دی 5,000 ڈالر تنخواہ دی. $5,000 کتنا بنتا ہے؟ تقریباً پاکستان کا 7.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 7.5 لاکھ روپیہ 3.5 لاکھ فوجی ہر ایک کو تنخواہ مل رہی ہے. ڈرون ٹیکنالوجی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی جی پی ایس سسٹم ادھر مشکل میں آیا ہیلی کاپٹر پھٹافٹ آیا جناب جدید ترین طیارے آ گئے جناب ڈرون طیارے آ گئے ساری سہولتیں موجود. پھر اکیلا امریکہ نہیں ناٹو کے ملک پھر جناب باقی بھی سارے ملک جدید ترین ٹیکنالوجی مقابلہ دیتے ہیں. گاؤں میں چپل ہے کوئی موٹر سائیکل پر ہے کوئی پیدل ہے کوئی قدم پر سامان لے کر جا رہا ہے. 20 سال تک مار کا جاری رہا حتیٰ کہ رزلٹ کیا نکلا جو بائیڈن کہتا ہے اس کا وزیر خزانہ کہتا ہے پینٹاگون کہتا ہے ہم شکست سے 2-4 ہو گئے ہیں. برطانیہ کا وزیر دفاع آنسو بہا بہا کر روتا ہے ہم سے ہو کیا گیا ہے. پھر سینٹ میں جناب ان کی جو دفاعی ڈیفینس کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر نتیجہ نکالتے ہیں کہتے ہیں یار ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمیں یہ شکست کیوں ہوئی ہے. تو پھر آخر رزلٹ نکالتے ہیں کہتے ہیں شکست اس لیے ہوئی ہے کہ ہمارے پاس نظریہ کوئی نہیں تھا طالبان کے پاس نظریہ تھا. کہتے ہیں ہمارے پاس نظریہ اور ہمارے پاس نظریہ نہیں تھا عقیدہ نہیں تھا. ہمارے پاس دنیا تھی دنیا پہ غلبہ تھا رکھنا تھا
مان لی ساری دنیا نے بولا تمہارا نظریہ مان لیا. تو ہرقل جو تھا اس کو بھی تو انطاکیہ میں یہی کہا تھا اس کے بوڑھے جرنیل نے. اس نے کہا بادشاہ تو پتہ نہیں حاصل کر سکتا جو حضرت محمد کے یار ہیں صحابہ کرام ہیں وہ دن کو گھوڑے کی پشت پہ لڑتے ہیں رات کو تہجد کی پچھلے پیر نماز ادا کرتے ہیں اور تیرے فوجی جس طرح شراب سے اور شباب یعنی گوریوں سے لپٹنے سے محبت کرتے ہیں حضرت محمد کریم کے ساتھی حوروں پہ جنت پہ نظر رکھتے ہوئے اللہ اللہ ایمان کی شراب پی کر لڑتے ہیں. اس نے کہا میں مقابلہ بولو. اس نے کہا میں مقابلہ بولو. اس نے کہا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. آج کے دور میں امریکہ کہتا ہے برطانیہ کہتا ہے ناٹو والے کہتے ہیں ہم مقابلہ کر سکتے سازشیں کریں گے میدانوں میں آ کر بولو مقابلہ کر سکتے مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اللہ اصل چیز نظریہ مسلمانوں تمہارے پاس عظیم نظریہ تمہارے پاس سچا قرآن ہے حضرت محمد کریم کی سیرت بات ہے عرش والے رب کا نظام ہے. آؤ بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے اللہ اکبر سورہ آل عمران میں آل عمران کن سے متعلق ہے اور عیسائیوں سے متعلق ہے. عیسائیوں سے آل عمران کس کا خاندان ہے حضرت مریم کا. اللہ اکبر. اللہ وہاں ایک پیغام دیتے ہیں بولا اللہ مالکل ملک. اور آج آپ کو ایک اور علمی بات بتاؤں. باتیں تین ہیں. ایک ہے اکایو کی الف کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی کے حوالے کیا جائے اس کا حساب بھی لیا جائے. جہاں ہے دو دن ملک کا حکومت دی جائے گی حساب بھی اللہ لے گا. ایک ہے عطیہ توڑے کے ساتھ. قرآن میں وہ دیا ہے کہ یہ عطیہ دیا جائے گا سپورٹ تو اس سے کیا جائے گا ملکیت سب کی ہوگی. اور ایک ہے ہبا کرنا. ہبا جو کیا جائے گا وہ سارے اس کے حوالے کیا جائے گا. یہاں کیا فرمایا اب سننا قرآن. اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے مصطفیٰ اعلان کر دے کن اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے برکت دیتا ہے حساب بھی لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت بھی وہی دیتا ہے ذلت بھی وہی دیتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور بات آپ کو بتائیں. اللہ کی قسم میرے رب کے نظارے دیکھو. جب طالبان کو یہاں سے نکالا گیا تھا افغانستان ٹوٹا پھوٹا تھا. میں نے خود سفر کیا 10 کلومیٹر کے سفر پر میں 10 کلومیٹر کی مسافت 7-8 گھنٹوں میں طے ہوتی تھی. سارے افغانستان کی سڑکیں کھڈے تھے بلڈنگیں برباد. کچھ اس دور کے مجاہدین نے آپس میں لڑ کر برباد کر دی. حکمت یار نے ربانی نے سیاف نے فلاں نے. اللہ نے کہا تم اس قابل نہیں ہو. نئے لڑکے کھڑے کر دیے مخلص. اللہ اور کھڑے کس نے کیے اللہ جیسے کاملے بے نظیر بھٹو کا وزیر داخلہ میجر جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر نے جب دیکھا یہ تو کھڑے ہو گئے تو ان کی سپورٹ شروع کر دی.
اللہ اکبر. تو جناب والا 20 سال لگتے رہے. اب دیکھو امریکہ نے ایوان صدر بنایا, کابل کو بڑا خوبصورت بنایا, شاہراہیں سڑکیں پورے ملک میں کارپٹ بنائی, باغ گراؤنڈ ایئر بیس دنیا کا A1 لیٹسٹ بنایا. ادھر جناب انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے سلمان ڈیم بنایا. ڈیم بنانا آسان نہیں ہوتا. سلمان ڈیم بنایا, بجلی بنا کر دی. افغانستان میں تو بجلی نہیں تھی, بجلی اس نے بنا کر دی. پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی, سڑک 4 بار سے شروع کی, اور جناب اللہ اکبر المند سے ہوتے ہوئے آگے تک پھیلائی. اتنا بڑا شاندار موٹر وے تم تصور نہیں کر سکتے. جاپان نے مار لگایا, جرمنی نے لگایا, آسٹریلیا نے لگایا, فرانس نے لگایا, برطانیہ نے لگایا, اٹلی نے لگایا, آسٹریلیا نے لگایا, کینیڈا نے لگایا, ساری دنیا نے مال بہان لگایا. اللہ 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 اللہ, سارے جہان نے مال لگایا. اور سجدے کرتے ہوئے, اذانیں دیتے ہوئے, سورہ الفتح پڑھتے ہوئے ان کو جناب ختم کرنے کا بھی موقع نہ ملا. سارا اسرا ٹیکنالوجی, سارے دفاتر ان کے اندر جناب جدید ترین کمپیوٹرائزڈ سسٹم, سارے کا سارا طالبان کے حوالے. اللہ اکبر. اب طالبان کہتے ہیں امن 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 امن, ہم نے سب کو معاف کر دیا. اب سوچتے ہیں ان پر پابندیاں لگائیں تو اپنا بٹھا کاڑا, اپنا ظلم دیکھیں تو ہمارا بٹھا کاڑا, ان کی معافی دیکھیں تو ہمارا بٹھا کاڑا. اگر یہ بتلائیں کہ ہمارا اتنے کھربوں ڈالر افغانستان میں اب ان کے حوالے بیٹوں کی صورت میں, لکڑی کی صورت میں آ گئے, ہمارا منہ کالا اور ان کا منہ کالا, چٹا منہ ہے طالبان کا. کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو میں ابھی چودھری ظفر صاحب کے گھر بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے کہا یار اللہ کا بڑا نظام ہے, جو شہید ہو گئے مظلومیت میں وہ عرش والے رب کے جنت میں بادشاہ بن کر بیٹھے ہیں, اور جو زندہ رہ گئے وہ جدید لیٹسٹ کمپیوٹرائزڈ اینڈ ڈیولپڈ کنٹری افغانستان, اس کے حکمران میرے رب نے بنا دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا بڑا اعجاز اس دور کا. اور اگلی سنو, 70,000 80,000 میری پاک فوج کے جوان شہید ہوئے. دہشت گرد افغانستان سے آئے, انڈیا نے ادھر سے بھیجے, امریکہ نے بھیجے, خارجی وجود میں آئے, TTP وجود میں آئی, دہشت گرد ادھر آئے, اور جناب یہاں 80,000 پولیس کے لوگ, عام لوگ, میرے تمہارے عزیز بھائی یہاں پر شہید ہوئے. پاکستان نے قربانیاں دی. اب پاکستان سے بھیک مانگتے, ہمارے مذاکرات کروا دو, ہمارا ساتھ دے دو, ہمیں ان سے, ہماری ان سے جان چھڑا دو, ہماری ان سے بات منوا دو. IMF کے پیسے دینے ہیں تو جناب ان کو ذرا منوا دو. ایئرپورٹ پر ان سے ذرا کوئی تھوڑی سی مدت لے دو, ان کو ذرا نرم کر دو, ان کو ذرا پولائٹ کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اور میرے بھائیوں, پاکستان کی عزت کو بھی 4 چاند لگ گئے, پاکستانیوں کی عزت کو 4 چاند لگ گئے. پاک فوج زندہ باد ہو گئی. اللہ اللہ, افغانستان کو بھی رب نے عزت دے دی, دونوں ملکوں کو عزت دے دی. واہ میرے ربا, تیری شان کی بڑھائی.
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جناب مستقبل میں انشاءاللہ دہشت گردی سے پاکستان محفوظ ہوگا۔ جو کوئی بچے کھچے دہشت گرد ہے وہ بھی انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچیں گے، وہ تو کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ مشکل وقت ہے، ہم نے پورے پاکستان کے لوگوں کو متحد کرنا ہے، ایک پرچم تلے رکھنا ہے، اللہ اللہ، اور یہ کردار ادا کرنے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد دنیا میں بھی سرخ رو، آخرت میں بھی سرخ رو، اور جب اس دنیا سے جائیں تو آخری منظر ہے، پھر کس طرح سے جائیں؟ یہ جنہوں نے قربانیاں دی، فوج کے لوگوں نے، پولیس کے لوگوں نے، میرے ملک کے گیس کے لوگوں نے، اللہ اللہ، اور افغانستان کے لوگوں نے، میں رب کے پاس چلے گئے، آخری سین بتلا کر بات ختم کروں۔ ایسا ہی ایک اللہ کا شعر حضرت محمد کریم کا یاد، نام ان کا عبداللہ ہے، وہ بھی اوپر چلا گیا، اس کا بیٹا جابر بڑا پریشان دیکھا، اللہ اللہ، حضور نے پاس بلایا، کہا جابر پریشان ہے، عرض کی یا رسول اللہ ابا جی شہید ہو گئے، بہنیں جوان ہیں، پیسہ پلے نہیں ہے، قد بھی ابا جی کا موجود ہے، اتاروں گا تو ایسے اتاروں گا۔ حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں، عرش والے رب نے آج تک جس سے بھی بات کی پردوں کے پیچھے کی، جابر تیرے ابا جی کی باری آئی، عرش والے رب نے سارے پردے ہٹا دیے، اپنے سامنے بٹھا لیا، اور جب اپنے سامنے بٹھا لیا کہا جابر تم آیا خون پیش کر کے شہید ہو کر میرے پیغمبر حضرت محمد کریم کی قیادت میں مدرا کیا مانگتا ہے؟ تیرے باپ نے کہا یا اللہ سارا کچھ دے دیا، مانگوں کیا؟ مانگنے کی پرواہ بھی ختم ہو گئی۔ اللہ نے جب جان نہیں چھوڑی تو کہنے لگے اللہ پھر دنیا میں بھیج دے تاکہ پھر شہادت پیش کروں۔ اللہ اللہ پھر آپ ہی دے، آپ ہی عطا فرما، میں کیا مانگوں؟ اللہ اللہ، رب نے کہا نہیں وہاں نہیں جا سکتا، اس کوڑے والی دنیا میں، اس خالی دنیا میں، اس کھیت تماشے والی دنیا میں اب وہاں تم جا نہیں سکتا۔ پھر کہنے لگا یا اللہ اچھا اگر میں جا نہیں سکتا میرا پیغام تو پہنچا دے کہ میں بڑی خوشیوں میں ہوں۔ اللہ نے کہا جبریل لبیک، اللہ اللہ، یا رب جلیل، مولا کریم جی حاضر کیا ہے، فرمایا جا میرے حضرت محمد کریم کے پاس جا اور قرآن لے جا، قرآن لے جا، پیغام لے جا، میرا شہید بندے کا لے جا۔ پیغام کیا ہے؟ وَلَا تَحْزَنْ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ہر جو میرے پاس آ گئے کھاتے پیتے ہیں، رزق میرے پاس کھاتے پیتے ہیں،
جسم ایسے تھا جیسے تازہ و تازہ ابھی دفن کیا ہے. اللہ اللہ. اور ان کے بہنوئی بھی ساتھ مدفون تھے. اللہ اکبر. وہ جو مدفون تھے ان کا دائیں ہاتھ بائیں پسری پر تھا. ہاتھ سیدھا کہتے میں نے کر دیا, وہاں سے خون جاری ہو گیا, خون رکتا نہیں تھا, پھر ہاتھ وہیں رکھ دیا. اللہ چاہتا تھا کہ جہاں ہاتھ ہے یہ قیامت کے دن اٹھے گا, اس کی خوشبو کستوری کی آئے گی. عرش والا رب کستوری کی خوشبوؤں کا منظر قیامت کے دن دکھائے گا. جو کتاب الجہاد لایا, جو کتاب المغازی لایا, جو سرحدوں پہ بھی چلتا رہا, بخاری بھی لکھتا رہا. خالد بن جبریل کہتے ہیں امام بخاری کی سوانح لکھنے والے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے تو کئی دن تک ان کی قبر مبارک سے کستوری کی خوشبو آتی گئی. لوگ مٹی اٹھا اٹھا کر لے جاتے رہے, حتیٰ کہ پھر ہم نے لکڑی کا چندرا ارد گرد لگایا, تب لوگ مٹی اٹھانے سے رکے. اللہ اللہ. اور میرے بھائیوں, اللہ اللہ, ان شیروں کا ساتھ دینے والے, ان کا ساتھ دینے والے ادھر پاکستان میں اللہ اللہ اپنے شیروں کا, یہ پاک فوج کے لوگ ان کا ساتھ دینے والے, دہشت گردی کے خلاف ان کے رب یہ مقامات بھی دکھلاتا ہے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں تعاون کرنے والا بنائے, اچھے کلمے بولنے والا بنائے. اور آج کا یہ جمعہ جو فتح کا جمعہ ہے, اللہ اکبر. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اسی دن قربانی پیش کی تاکہ خلافت من حاج نبوہ کی سڑک ڈیپ ٹریک نہ ہو, ٹریک پر چلتی رہے. ان کی قربانی کو بھی سلام. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو, اللہ اللہ, جو یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے, سارے شہداء کی قربانیوں کو سلام. اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا. وآخر دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد ہمارے بھائی عمران سلفی, ان کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی. نماز کے بعد انشاءاللہ ان کے لیے خصوصی دعا ہوگی. باقی بھی شہداء کے لیے, سب کے لیے, افغانستان کے لیے, کشمیر کے لیے, سب کے لیے دعا ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.